واقعی جیسے ہی آئرہ نے فون نمبر دیکھا اس کی پتلیاں سکڑ گئیں اور خوف پھر سے اس کے دل میں جاگ اٹھا۔ وہ فون اٹھا کر بند کرنا چاہتی تھی مگر اس کے چھونے سے پہلے ہی ایک مضبوط اور واضح لکیروں والا ہاتھ آگے بڑھا اور فون اٹھا لیا۔ آئرہ نے فوراً سر اٹھایا اور ثالث کو حیرت و ششدر نظروں سے دیکھنے لگی۔ ثالث نے پراعتماد انداز میں ماں کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز پرسکون اور ٹھہری ہوئی تھی، جیسے وہ آئرہ کو دنیا کی ہر مصیبت سے بچانے کی طاقت رکھتا ہو۔ اس نے کہا، یہ مجھے کرنے دو۔ آئرہ نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بہت خوف زدہ تھی۔ اگرچہ مہدی خاندان طاقتور تھا مگر دنیا کے وہ خاندان جن کی سینکڑوں بلکہ ہزاروں سال کی تاریخ تھی، ان کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں تھے۔ اس نے تھوک نگلتے ہوئے کہا، ثالث رہنے دو۔ ثالث اس کا خوف اور گھبراہٹ سمجھ سکتا تھا۔ اس کی ماں کو فکر تھی کہ اس کے اپنے معاملات مہدی خاندان کو نقصان نہ پہنچائیں، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے بیٹے کی ایک اور شناخت بھی ہے جو اتنی مضبوط تھی کہ اسے بے خوف بنا دیتی تھی۔ بس کچھ وجوہات تھیں کہ وہ یہ شناخت ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے سر جھکا کر کہا، امی آپ مت ڈریں۔ یہ کہتے ہی اس نے فون اٹھایا، کھڑا ہوا اور کال ریسیو کر لی۔ فون کے اس پار ایک بھاری اور دلکش مردانہ آواز گونجی، آئرہ تم نے ہمارا معاہدہ توڑ دیا۔ پروین آئرہ کے پہلو میں کھڑی تھی۔ اس نے آئرہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نظریں جما کر ثالث کی طرف دیکھا۔ ثالث نے فون پر کہا، اب سے یہ معاہدہ میں پورا کروں گا۔ اصل معاہدہ یہ تھا کہ آئرہ کو اس ویران ولا میں بڑھاپے تک رہنا ہوگا اور یہ اس کی سزا تھی۔ اگر وہ خود پر قابو نہ رکھ پائی اور اپنے بیٹے کے قریب گئی تو زارق نعمانی مہدی خاندان اور ثالث کے خلاف کارروائی کرتا۔ جب ثالث نے کہا کہ وہ معاہدہ پورا کرے گا تو دوسری طرف والا فوراً اس کا مطلب سمجھ گیا۔ زارق نے طنزیہ قہقہہ لگایا، ہاں تو وہ کمزور سا بچہ بڑا ہو کر آزاد ہو گیا ہے۔ اچھا تو میں تمہیں آداب سکھاتا ہوں۔ یہ سنتے ہی آئرہ گھبرا گئی۔ وہ آگے لپکی اور چیخی، زارق اگر کچھ کرنا ہے تو مجھ پر کرو، میرے بچے کو مت چھیڑو تم۔ مگر اس کے الفاظ پورے نہ ہوئے تھے کہ زارق نے تیز لہجے میں کہا، آئرہ بس۔ آئرہ چونک گئی۔ زارق نے مسکرا کر کہا، کیا تمہیں اتنا یقین ہے کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا؟ اب جب کہ لڑکا بڑا ہو گیا ہے تو مجھے سختی کرنے سے مت روکنا۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ آئرہ فون کے ڈسکنیکٹ ہونے کی آواز اس کے دل پر ایسے پڑی جیسے کسی نے ڈھول بجایا ہو۔ اس کا دل بے حد مضطرب ہو گیا۔ اس نے تھوک نگلتے ہوئے ثالث کی طرف دیکھا۔ اسے لگا جیسے وہ مہدی خاندان کی سب سے بڑی مجرم ہے۔ دنیا کی سب سے پراسرار کارپوریشن اب اس کے بیٹے کے خلاف حرکت میں آنے والی تھی۔ آئرہ نے ثالث کا بازو تھام لیا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ جا کر اس فریق سے معافی مانگ لے مگر جیسے ہی الفاظ زبان تک آئے وہ رک گئی کیونکہ یہ اس کی اپنی انا کو روننے کے مترادف ہوتا۔ اس نے گہری سانس لی۔ اسی لمحے ثالث نے اس کے گرد گھوم کر پروین کی طرف دیکھا اور پوچھا، پروین کیا تم ڈرتی ہو؟ پروین نے بھویں اٹھائیں۔ مہدی خاندان نے دنیا کی سب سے پراسرار کارپوریشن کو ناراض کیا تھا اور یہ معاملہ بلا شبہ خطرناک تھا، لیکن اگر ثالث واقعی سب کچھ کھو بھی دیتا تو کیا حارث کی حیثیت خاندان کے اگلے وارث کی طرح بے معنی نہیں ہو جاتی؟ مگر وہ ہنس پڑی اور چمکتی آنکھوں سے بولی، کوئی بات نہیں، اگر تم دیوالیہ ہو گئے تو میں تمہیں سہارا دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آئرہ کو دیکھا تو باقی الفاظ موڑ لیے اور کہا، ہم سب کو۔ ثالث تو اسے دلاسا دینا چاہتا تھا مگر پروین کی باتیں سن کر اس کے دل میں خیال آیا کہ دیوالیہ ہونا اتنا برا بھی نہیں لگ رہا، شاید سہارا پانے کا مزہ بھی کچھ اور ہو۔ وہ کھنگارا۔ آئرہ نے دونوں کو دیکھا اور اس کے پاس الفاظ ہی نہ تھے۔ یہی تو محبت تھی۔ اگر اس وقت اس نے زارق کی بات نہ مانی ہوتی تو حالات یہ نہ ہوتے۔ اب سوچا تو کیا ہوا اگر اس خاندان کے خلاف لڑتی، زیادہ سے زیادہ وہ دوبارہ زندگی شروع کرتی۔ قریب 50 برس کی عورت کو پروین اور ثالث کی محبت نے نئی ہمت دے دی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، اگر دیوالیہ ہوتے ہیں تو پروین ہی ہمیں سنبھالے گی۔ ثالث کے ہونٹ بے اختیار پھڑکے۔ جو نہیں جانتے وہ یہی سمجھتے کہ آئرہ کہہ رہی ہے وہ خود سہارا دے گی۔ وہ اپنی اصل شناخت ظاہر نہیں کر سکتا تھا مگر جب اس نے دونوں عورتوں کو پرعزم پایا تو اس کے دل کو
دل کا کھچاؤ دور ہو گیا۔ وہ مسکرایا اور بولا، فکر نہ کریں، اگرچہ مجھے سہارا ملنے میں مزہ آتا لیکن میں خود ہی سہارا دوں گا۔ سنجیدہ لہجے میں کہا، جب تک میں ہوں مہدی خاندان دیوالیہ نہیں ہوگا۔ بیٹے کی مضبوط اور پراعتماد باتوں نے آئرہ کا ڈگمگاتا دل پرسکون کر دیا۔ سچ کہا جائے تو سچائی چھپانے سے پہلے وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید 20 سال گزرنے کے بعد زارق اسے بھول گیا ہوگا یا پھر اب پرواہ نہ کرتا ہوگا، مگر اب حالات اس نہج پر پہنچ چکے تھے۔ بیٹے کی مضبوط اور پراعتماد باتوں نے آئرہ کا ڈگمگاتا دل پرسکون کر دیا۔ سچ کہا جائے تو سچائی چھپانے سے پہلے وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید 20 سال گزرنے کے بعد زارق اسے بھول گیا ہوگا یا پھر پرواہ نہ کرتا ہوگا، مگر اب حالات اس نہج پر پہنچ چکے تھے کہ سوچنے کا فائدہ نہ تھا۔ جب وہ جوان تھی تو ثالث کی خاطر اس نے 20 سال قربانی دی اور اس ویران ولا میں جوانی ضائع کر دی۔ اب جب اس کا بیٹا بڑا ہو چکا تھا تو اب اس کی باری تھی کہ وہ اسے سہارا دے اور حفاظت کرے۔ یہ سوچ کر آئرہ نے دل مضبوط کیا اور کہا، کیسا رہے گا اگر جانے سے پہلے کچھ کھا لیا جائے؟ نہیں، رہنے دو، ثالث نے منع کیا۔ آئرہ نے سر ہلایا اور کہا، اچھا، مجھے یقین ہے کہ تمہارے پاس بہت سے انتظامات ہیں، جاؤ بیٹا۔ یہ سن کر ثالث اور پروین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کچھ باتیں ثالث زبان پر نہیں لا پا رہا تھا، مگر پروین نے اس کا ارادہ سمجھ لیا۔ اس نے کہا، جی، اس کے بہت کام ہیں، مگر سب سے ضروری کام یہ ہے کہ آئرہ آپ کو یہاں سے منتقل کرنا۔ آئرہ حیران رہ گئی۔ اس نے ثالث کی طرف دیکھا، مگر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آئرہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کیا واقعی یہ ضروری ہے؟ میں تو یہاں رہنے کی عادی ہو گئی ہوں۔ واقعی؟ پروین نے آہ بھری، مگر ہم دونوں آگے بہت مصروف رہیں گے۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ آپ بچوں کا خیال رکھیں۔ بچوں کا نام آتے ہی آئرہ سوچ میں پڑ گئی۔ پروین نے کہا، حارث تو بچپن سے ثالث کے ساتھ ہے اور اسے ہلکی سی آٹزم بھی ہے۔ شمائل کو بھی اپنی دادی کی صحبت پسند ہے، اور جہاں تک زینڈر کی بات ہے، اس کا معاملہ تو اور بھی مشکل ہے۔ وہ ٹرومین ویل کے پاس پلا ہے، اس کے اندر خاندان کی محبت کی کمی ہے اور وہ بہت غیر محفوظ محسوس کرتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ غلط راستے پر نہ نکل جائے۔ یہ سن کر آئرہ نے دانت پیچتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں تم دونوں کے ساتھ چلتی ہوں۔ آئرہ وہ عورت تھی جو بات سے زیادہ عمل کرتی تھی۔ ایک بار فیصلہ ہو گیا تو اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ فوراً اس نے مسز عباسی کو بلایا تاکہ اپنا سامان پیک کروا سکے۔ ثالث نے آئرہ کے کندھے تھامے اسے ایک طرف لے گیا اور نرم لہجے میں کہا، امی، جب آپ واپس آئیں گی تو آپ ہی کو گھر سنبھالنا ہوگا۔ آئرہ نے انکار کرنا چاہا، لیکن ثالث کی آنکھوں میں سرد روشنی چمکی اور اس نے کہا، دادی کو پروین سے مسئلہ ہے۔ اب جب کہ ثاقب واپس آ گیا ہے تو وہ ضرور ڈگمگا جائیں گی۔ وہ اب الجھن میں رہنے لگی ہیں۔ میں انہیں مزید گھر پر حاوی نہیں ہونے دے سکتا، ورنہ جب مستقبل میں پروین میری بیوی بنے گی تو خاندان میں بہت بڑی گڑبڑ ہوگی۔ ثالث نے آہ بھری، آپ پروین کو نہیں سمجھتی، وہ صرف سونا پسند کرتی ہے اور اسے جھنجھٹ والے کام بالکل پسند نہیں۔ اگر اسے پتہ چلا کہ مجھ سے شادی کرنے کے بعد اسے اتنے جھمیلے برداشت کرنے پڑیں گے تو شاید وہ شادی سے ہی انکار کر دے۔ آئرہ کو لگا جیسے اس کا بیٹا کچھ زیادہ ہی بڑھا چڑھا کر بات کر رہا ہے۔ آخر پروین نے تو ابھی حال ہی میں ایک بڑی مصیبت حل کر دی تھی اور پھر بھی ایک لفظ شکایت تک نہ کی تھی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کبھی معمولی باتوں پر ثالث سے شادی سے انکار نہیں کرے گی، لیکن بیٹے کی بات بالکل درست تھی کہ گھر کا کنٹرول اب اسے ہی سنبھالنا ہوگا۔ یوں جب پروین خاندان میں آئے گی تو معاملات زیادہ آسانی سے منتقل ہو سکیں گے۔ اب وہ محسوس کر رہی تھی کہ اس کی واپسی بے معنی نہیں بلکہ بامقصد ہے۔ گرین ہاؤس میں 100 کے قریب آرکڈ نایاب پودے تھے، لیکن صرف ثالث کی ایک کال پر 20 سے زائد باڈی گارڈ اندر داخل ہوئے اور ایک ایک کر کے سب پودے باہر نکالنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر پروین آہستہ سے ثالث کے قریب آ گئی اور بولی، حارث کہہ رہا تھا کہ تم جب بھی باہر جاتے ہو تو 20 سے زیادہ باڈی گارڈ ساتھ لے جاتے ہو، تو یہ بات سچ ہے؟ ثالث نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ۔ 5 برس کی عمر میں اغوا اور پھر رہائی کے بعد سے ثالث ہمیشہ اتنے لوگوں کے پہرے میں رہنے لگا تھا۔ پروین نے اس پر طرز بھری نگاہ ڈالی۔ ثالث نے سوچا کہ شاید وہ اس کے بچپن کے حادثے پر دکھ محسوس کر رہی ہے، لیکن اچانک پروین کے الفاظ نے سارا ماحول ہی خراب کر دیا۔ تمہیں آخر مرنے کا کتنا ڈر ہے؟ ثالث حیران ہوا، اتنی حسین رات، اتنا رومانوی ماحول اور یہ عورت خاموش رہ کر سب کچھ خوبصورت بنا سکتی تھی، مگر جیسے ہی اس نے زبان کھولی سارے جذبات بکھر گئے۔ ثالث کے ہونٹ بے اختیار پھڑک گئے۔ کچھ دیر بعد سب الگ ہو گئے۔ پروین لیبارٹری جانے لگی تاکہ زینڈر کے معاملے پر تحقیق جاری رکھ سکے، اس لیے مہدی خاندان کی دولت یا حیثیت سے زیادہ اہم زینڈر تھا۔
کیونکہ صرف 3 دن پہلے اسے V15 کا انجیکشن لگنا تھا۔ 3 دن بعد اسے V15 کا انجیکشن لگنا تھا۔ پروین مسلسل سوچ میں ڈوبی رہی کہ آیا اسے یہ انجیکشن لگانا چاہیے یا نہیں۔ کیا واقعی انجیکشن نہ لگنے پر وہ مر جائے گا؟ کیا یہ جیل سیرم واقعی مہلک ہے یا یہ محض نشے کی طرح ہے جسے بار بار لینا پڑتا ہے؟ یہ فیصلہ اس کے لیے زندگی اور موت کا سوال تھا، اس لیے اسے 3 دن کے اندر اندر تحقیق مکمل کرنا تھی۔ اسپتال میں جب پروین لیبارٹری پہنچی تو للی پہلے ہی V15 کا تجزیہ کر رہی تھی۔ اس نے پروین کو دیکھتے ہی کہا، باس، اس سیرم کے اجزاء تجزیہ کے قابل ہی نہیں ہے، یہ بہت پیچیدہ ہے، میرا خیال ہے کہ ہمیں برسوں لگ جائیں گے اسے پوری طرح سمجھنے میں۔ پروین کو حیرت نہ ہوئی، اگر یہ فارمولہ اتنا آسان ہوتا تو ٹرو مین اور دوسرے لوگ اس کی ماں کے پیچھے اتنی شدت سے نہ پڑے رہتے۔ 25 سال گزر چکے تھے اور اب بھی وہ اسی امید پر تھے کہ کوئی سرا ہاتھ لگ جائے۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ یہ نہایت کٹھن کام تھا۔ دل ہی دل میں وہ نتیجہ پہلے سے جانتی تھی، لیکن پھر بھی اس پر یقین کرنا اس کے لیے مشکل تھا۔ اس نے سر ہلایا، میں دیکھتی ہوں۔ للی ایک طرف ہو گئی۔ پروین نے آلات اٹھائے اور سیرم کے اجزاء الگ الگ کر کے ان میں سے کوئی سرا ڈھونڈنے لگی۔ 3 دن بعد پروین کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں اور آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے ابھر آئے تھے۔ 3 دن اور 3 راتیں بغیر سوئے گزارنے کے بعد بالآخر اس نے V15 کا فارمولہ تیار کر لیا، لیکن یہ کامیابی اس کے دل کو ڈبا گئی۔ یہ واقعی ایک جین مرمت کرنے والی دوا تھی، کوئی نشہ آور چیز نہیں تھی۔ یعنی زینڈر کو انجیکشن ضرور لگانا ہوگا ورنہ وہ واقعی مر جائے گا۔ اس نے گہری سانس لی۔ کچھ دیر بعد اس نے موبائل اٹھایا اور بیرون ملک موجود عثمان کو کال کی۔ کال ملتے ہی عثمان کی آواز آئی، پروین، میں تمہارے فون کا انتظار کر رہا تھا۔ پروین نے کچھ دیر خاموشی کے بعد پوچھا، کیا واقعی زینڈر کو V15 لگانا ضروری ہے؟ عثمان نے جواب دیا، ہاں بالکل، اگر نہ لگایا تو پہلے سے مرمت شدہ جینز ناکام ہو جائیں گے اور اس کا دماغ پھٹ جائے گا، جس سے وہ فوراً مر جائے گا۔ میں تحقیق کر چکا ہوں، زینڈر کی تبدیلیاں دماغی جینز میں ہیں، اگر مقررہ وقت پر V15 نہ دیا گیا تو وہ زندہ نہیں رہے گا۔ پروین نے آہ بھری، V15 کا فارمولہ تو بہت پیچیدہ نہیں لگتا؟ عثمان نے وضاحت کی، جی ہاں، V1 سے V15 تک کے فارمولے زیادہ پیچیدہ نہیں، سب سے مشکل فارمولہ V16 ہے۔ اس کے علاوہ کئی اقسام کے جن سیرم ہیں، کچھ ذہانت بڑھاتے ہیں لیکن کچھ جسمانی طاقت۔ V1 سے V15 تک ہر ایک الگ ہے، لیکن سب کا انحصار آخر میں V16 پر ہوتا ہے۔ یہ سنتے ہی پروین کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ عثمان نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، میں تو مر رہا ہوں، اس لیے مجھے V16 کی ضرورت نہیں، لیکن ہر جینیاتی طور پر بدلا ہوا انسان آخر کار V16 کا محتاج ہوتا ہے۔ اب تمہیں اس کی اہمیت سمجھ آ گئی ہوگی۔ پروین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب اسے اندازہ ہوا کہ اس کی ماں نے اپنی صلاحیت چھپانے کی تاکید کیوں کی تھی۔ ممکن ہے کہ دنیا کے کچھ بہترین لوگ دراصل جینیاتی طور پر بدلے ہوئے ہوں اور یہ سب V16 کے پیچھے ہوں۔ یہ سوچ کر اس پر مزید دباؤ بڑھ گیا، کیا وہ واقعی زینڈر کے لیے V16 حاصل کر پائے گی؟ اور اگر اس نے اپنی ماں کا چھوڑا ہوا فارمولہ نکال لیا، اگر اس نے واقعی V16 بنا دیا تو پھر دنیا کا کیا ہوگا؟ کیا کوئی جینیاتی طور پر بدلے ہوئے سپاہیوں کی فوج کھڑی کر کے دنیا پر قبضہ کرے گا، یا جینیاتی ذہانت رکھنے والے انسان اتنی تیزی سے ترقی کریں گے کہ زمین کے وسائل چند سالوں میں ختم ہو جائیں گے؟ وہ ان نتائج کا تصور تک نہ کر سکی، مگر موجودہ صورتحال میں اس کے پاس سوچنے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ پروین نے دھیرے سے کہا، میں سمجھ گئی۔ عثمان کچھ دیر خاموش رہا، پھر اچانک بولا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ زینڈر بھی تمہارا بیٹا ہے۔ فکر مت کرو، اگر مجھے V16 کے بارے میں کوئی سرا ملا تو میں تمہیں فوراً اطلاع دوں گا۔ پروین مسلسل اپنی ماں کے چھوڑے ہوئے کاغذات میں سراغ ڈھونڈ رہی تھی، مگر اسے ابھی تک کچھ نہ ملا تھا۔ اگر عثمان کو کچھ مل جاتا اور وہ خبر دے دیتا تو یہ سب سے بہتر ہوتا۔ پروین نے کہا، بہت شکریہ۔ عثمان نے لمحہ بھر خاموشی کے بعد دھیرے سے کہا، تمہارا خیر مقدم ہے۔ فون بند کرنے کے بعد پروین نے فوراً ثالث کو کال ملائی۔ فون ایک ہی بیل پر اٹھا لیا گیا۔ ثالث نے پوچھا، کیا خبر ہے؟ پروین نے لمحے بھر کی خاموشی کے بعد کہا، زینڈر کو انجیکشن لگا دیتے ہیں۔ یہ سنتے ہی ثالث سمجھ گیا کہ سیرم محفوظ ہے اور استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی حقیقت تھی کہ صرف 3 مہینے کی مہلت دے گا۔ اگر ان 3 مہینوں میں V16 نہ ملا
تو زینڈر پھر بھی مر جائے گا۔ ثالث نے کہا ٹھیک ہے۔ فون رکھنے سے پہلے پروین نے پوچھا زینڈر کیسا ہے؟ ثالث نے وضاحت کی پچھلے چند دنوں تک وہ ٹھیک تھا، لیکن آج صبح اٹھتے ہی اس کے سر میں درد شروع ہو گیا۔ میں نے فیملی ڈاکٹر سے کہا ہے کہ اسے بے ہوشی کا ٹیکہ دے دے، وہ ابھی سو رہا ہے، میں بھی انجیکشن لگانے والا تھا۔ پروین نے کہا ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں، انجیکشن کے بعد اس کے ہر رد عمل پر نظر رکھنا۔ ٹھیک ہے۔ پروین فوراً گاڑی لے کر سیدھی مہدی خاندان کے ولا پہنچی۔ گاڑی ولا کے دروازے پر روکی، اوپر جا کر اس نے دیکھا ثالث نے ابھی تک انجیکشن نہیں لگایا تھا۔ اس نے وضاحت کی ہمارا میڈیکل سسٹم زینڈر کی حالت مسلسل مانیٹر کر رہا ہے، اس لیے تاخیر سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم خود دیکھو۔ پروین نے سر ہلایا۔ وہ چاہتی تھی کہ انجیکشن کے بعد جسم پر رد عمل ظاہر ہونا لازمی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ انجیکشن کے بعد جسم پر رد عمل ظاہر ہونا لازمی ہے۔ یہ سب اس کی آئندہ تحقیق اور V16 کی تیاری میں اہم اشارے ثابت ہوں گے۔ اگرچہ پروین کو اندازہ تھا کہ صرف 3 مہینوں میں اپنی صلاحیت کے بل پر V16 تیار کرنا ممکن نہ ہوگا، اس کے پاس اب صرف اپنی ماں کے چھوڑے ہوئے سروں پر بھروسہ باقی تھا۔ زینڈر پرسکون انداز میں بستر پر لیٹا تھا۔ پروین نے خود اپنے ہاتھوں سے V15 کا انجیکشن لگایا۔ قطرہ قطرہ دوا اس کے جسم میں اترنے لگی۔ اچانک بے ہوشی میں ڈوبا زینڈر آنکھیں کھول بیٹھا۔ اس کی آنکھیں صاف اور شفاف تھیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ نیم غنودگی میں اٹھ بیٹھا۔ اس نے پروین کو دیکھا، پھر ثالث کی طرف دیکھا اور سر کھجا لیا۔ ثالث نے بے چینی سے پوچھا کہیں تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ زینڈر نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ وہ بولا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، بس یہ ہے کہ کل جو ریاضی کا اولمپیاڈ کا سوال حارث سے پوچھ رہا تھا وہ اچانک بہت آسان لگنے لگا ہے۔ یہی تو ذہانت بڑھانے والے جن سرم کا اثر تھا۔ لگتا تھا آئندہ زینڈر کی ذہانت سب سے بلند ہوگی۔ پروین نے اس کے تمام میڈیکل اعداد و شمار دیکھے۔ نتیجہ یہ تھا کہ اس کا جسم بالکل نارمل تھا، اتنا نارمل کہ پروین کو شک ہوا کہ کہیں ٹرو مین نے اسے بیوقوف تو نہیں بنایا۔ کیا واقعی اس نے صحیح فیصلہ کیا تھا کہ زینڈر کو V15 لگایا؟ اچانک دروازہ کھلا۔ حارث اور شمائل اور آئرہ کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ تینوں نے جیسے ہی زینڈر کو بیٹھے دیکھا ایک ساتھ سکون کی سانس لی۔ بچوں اور آئرہ کے انداز ایک جیسے تھے۔ جس سے دیکھنے والوں کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ پروین اور ثالث نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کا تبادلہ کیا، لیکن پروین کے دل کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ جتنا زیادہ وہ جن سرم کو سمجھتی تھی اتنا ہی یہ چیز غیر انسانی محسوس ہوتی تھی۔ اس نے خاموشی سے ایک گہری آہ بھری۔ پروین نے خاموشی سے ایک گہری آہ بھری۔ اچانک نیچے سے شور کی آواز آئی۔ ثالث سیڑھیاں اتر کر نیچے گیا اور وہاں ثاقب کھڑا تھا۔ جیسے ہی اس نے ثالث کو دیکھا وہ غصے سے دھاڑا۔ ثالث کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ تم نے آئرہ کو واپس کیسے آنے دیا؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ وہ مہدی خاندان کے لیے کتنا بڑا خطرہ لائے گی؟ ثاقب کا غصہ بے قابو ہو رہا تھا۔ اس نے انگلی اٹھا کر آئرہ کی طرف اشارہ کیا اور چیخا۔ اور تم نے ایک بڑے اثر و رسوخ والے شخص کو ناراض کر دیا، پھر بھی تمہیں شرم نہیں آئی یہاں واپس آنے کی؟ کیا تم اس وقت باز آؤ گی جب پورے مہدی خاندان کو تباہی میں گھسیٹ لوگی؟ فوراً اس ولا سے نکل جاؤ ورنہ خاندان واقعی بڑی مصیبت میں پڑ جائے گا۔ آئرہ کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ اس معاملے میں اس کے پاس بولنے کا حق نہ تھا۔ ثالث آگے بڑھا اور سرد لہجے میں پوچھا خانسامہ کہاں ہے؟ اسے اندر کس نے آنے دیا؟ خانسامہ ایک طرف پسینہ پوچھتے ہوئے کھڑا تھا۔ چاہے کچھ بھی ہو ثاقب آخر ثالث کا باپ تھا۔ باڈی گارڈز بھی جب وہ زبردستی اندر آ رہا تھا تو کچھ نہ کر سکے۔ خانسامہ لب سیے رہا مگر ثاقب مزید بھڑک اٹھا۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ زارع نعمانی نے پہلے ہی مہدی خاندان کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ بڑی تعداد میں مہدی کارپوریشن کے حصے خرید رہا ہے اور ہمارے شیئرز پاگلوں کی طرح اوپر جا رہے ہیں۔ زیادہ تر شیئرز ہولڈر اپنے حصے بیچنے پر آمادہ ہیں۔ اس نے صاف طے کر لیا ہے کہ کارپوریشن پر قبضہ کرنا ہے۔ ثالث نے پرسکون لہجے میں جواب دیا ہاں مجھے پتہ ہے۔ ثاقب نے غصے سے چیخ کر کہا پتہ ہے
تمہیں واقعی اندازہ ہے جب شیئرز کی قیمت بڑھتی جائے گی تو ہمارے پاس واپس خریدنے کے لیے نقدی رقم کم پڑ جائے گی اور یوں ہمارے ہاتھ میں حصص بھی کم ہوتے جائیں گے۔ مجھے علم ہے کہ تم نے خفیہ طور پر بھی خریدنے کی کوشش شروع کی ہے، لیکن مہدی خاندان کی نقدی ان کے خزانے کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ وہ کئی نسلوں کی دولت جمع کر چکے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا ان کے پاس کتنے کھرب ڈالر ہیں۔ کیا تم ان سے مقابلہ کر سکتے ہو؟ جتنا مجھے پتا ہے مہدی خاندان کے پاس بمشکل چند سو ارب ڈالر کا کیش فلو ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے انگلی سے ثالث کی طرف اشارہ کیا اور آہستہ آواز میں بولا، مجھے ایک اور بڑی خبر ملی ہے۔ زارق نعمانی امپیریل لیگ کا رکن ہے۔ تم جانتے ہو امپیریل لیگ کیا ہے؟ دنیا بھر کی معیشت کا رجحان چند درجن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ مہدی خاندان ان سے ٹکرا ہی نہیں سکتا۔ تم جو کر رہے ہو وہ پورے کارپوریشن کو جوا پر لگانے کے مترادف ہے۔ سب کو پہلے سے ہی علم ہو گیا ہے۔ وہ سب انتظار کر رہے ہیں کہ مہدی خاندان کا تماشا دیکھیں۔ تمہارے چچا کا خاندان بھی تمہارے گرنے کا منتظر ہے۔ یہ سب کہہ کر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا اور وہ زور سے چلایا، تم میرے بیٹے ہو، اس لیے میں تمہارا ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ ثالث، اب تمہارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، آئرہ کو نکالو یا اس سے زارق کے حوالے کر دو، ورنہ اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ ہمارا خاندان ان کے ساتھ الجھنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ امپیریل لیگ، وہ امپیریل لیگ کے رکن ہیں۔ یہ سن کر ثالث کے چہرے پر سختی آ گئی، اس کی بھویں سکڑ گئیں اور آنکھوں میں سرد روشنی اتری۔ ثاقب جو یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ پہلے ہی ثالث کے نازک مقام کو چھو چکا ہے، اب بھی مسلسل زارق نعمانی کی طاقت بیان کر رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ بولتا رہا، آئرہ نے آہستہ آہستہ اپنا سر جھکا لیا۔ اسے یقین ہونے لگا کہ اس نے واقعی گھر کا سکون اور چین برباد کر دیا ہے۔ جب وہ اپنے ذہنی کرب سے گزر رہی تھی اور ثاقب اخلاقی برتری کے ساتھ اس پر تنقید کر رہا تھا، اچانک ثالث نے کہا، تو اسی لیے تم اپنی بیوی کو کسی اور کو دینے پر راضی ہو گئے تھے، بلکہ اس کے ساتھ مل کر یہ ڈرامہ بھی رچایا کہ جیسے تمہارے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا ہو۔ اس کے یہ چند سادہ مگر کاری لفظ سنتے ہی کمرے میں یکدم سناٹا چھا گیا۔ آئرہ کا سر جھٹکے سے اوپر اٹھا اور وہ انہیں بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ ثاقب کا منہ کھلا رہ گیا۔ وہ ثالث کو حیرانی سے گھور رہا تھا، جیسے اسے کبھی امید ہی نہ تھی کہ وہ ایسی بات زبان پر لائے گا۔ آئرہ کی الجھن آہستہ آہستہ حیرت میں بدل گئی، اس کی بھویں تن گئیں، وہ ثاقب کو بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ اس نے تھوک نگل کر ہلکی آواز میں پوچھا، ثالث، تمہارا کیا مطلب ہے؟ ثاقب فوراً چلایا، ثالث، جھوٹے الزام مت لگاؤ۔ ثالث نے نظریں جھکا لیں، میں تمہیں رسوا نہیں کرنا چاہتا، لیکن چونکہ تم خود ہی میدان میں کود رہے ہو تو پھر آؤ سب کچھ کھل کر کہہ دیتے ہیں۔ وہ ثاقب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جب زارق نعمانی گھر میں مہمان بن کر آیا اور اپنی سابقہ محبوبہ کے بارے میں بات کی، تب تمہیں پہلے ہی معلوم تھا کہ وہ جس عورت کا ذکر کر رہا ہے وہ ماں یعنی آئرہ ہی تھی، ہے نا؟ ثاقب نے انکار کیا، مگر اس نے آئرہ کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ کی۔ یہ کیسی بکواس ہے؟ ثالث طنزیہ مسکرایا۔ ان سالوں میں جب مہدی خاندان پر دباؤ بڑھنے لگا، اسی دوران سمتھ خاندان طاقتور ہونے لگا تھا اور وہ ہمیں پیچھے چھوڑ کر نیو یارک کا نمبر 1 گھرانہ بننے کے قریب تھے، ہے نا؟ ثاقب فوراً بولا، یہ اس لیے کہ ایان سمتھ واقعی کمال کا آدمی ہے اور میں کاروبار میں زیادہ ماہر نہیں۔ واقعی؟ ثالث نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، مہدی خاندان میں یہ رواج نہیں تھا کہ صرف بڑا بیٹا ہی سربراہ بنے۔ اگرچہ تم اس وقت کچھ حد تک لاپرواہ تھے، پھر بھی دادا نے تمہیں منتخب کیا تھا، کوئی تو وجہ رہی ہوگی، ہے نا؟ تمہارے چچا اور باقی سب بھی اسی پوزیشن کے خواہاں تھے، لیکن وہ اسے حاصل نہیں کر سکے۔ کیوں؟ کیا یہ بھی تمہاری نااہلی کی وجہ سے تھا؟ ثاقب کی زبان تنگ ہو گئی۔ ثالث نے حقارت سے کہا، باہر والے کہتے ہیں کہ بزرگ ایان سمتھ نے دل ٹوٹنے کے بعد سارا زور کاروبار پر لگا دیا، لیکن اس وقت وہ تو پوری طرح ٹوٹ چکے تھے۔ ایسے شخص کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ اتنی بڑی معاشی سلطنت کھڑی کر سکے۔ ثالث کی باتیں بجلی کی کوند کی طرح تھیں جو مہدی خاندان کے سارے پردے چاک کر رہی تھیں۔ آئرہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، اس کی دنیا بکھر گئی۔ وہ یہ سمجھتی رہی کہ اس نے خاندان کو نقصان پہنچایا ہے، مگر دراصل برسوں سے مہدی خاندان نے اسے ایک قربانی کے طور پر استعمال کیا تھا۔ ثاقب انکار کرتا رہا، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہا۔ ثالث نے سرد لہجے میں کہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تو کیا میں ایک ثبوت تمہارے سامنے رکھوں؟
اس کے لہجے میں گہری سنجیدگی تھی مگر ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد ثاقب نے اپنے بہانے چھوڑ دیے۔ اس نے پرسکون انداز میں کہا، چونکہ تم سب کچھ جان چکے ہو تو اپنی ماں کو لے کر مہدی خاندان چھوڑ دو، کیونکہ میں اس خاندان کا اصل سربراہ واپس آ گیا ہوں۔ ثالث کی آنکھیں اس پر جمی رہیں۔ اس وقت ثاقب نے سر جھکا کر ان رشتہ داروں کی طرف دیکھا جو اس کی واپسی اور شور سن کر جمع ہو گئے تھے۔ اس نے سیدھا کھڑے ہو کر اپنی پرکشش شخصیت میں وقار بھرتے ہوئے کہا، میرے والد نے اس وقت تمام حصص مجھے منتقل کر دیے تھے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک وصیت نکالی۔ جیسے ہی حصص کی منتقلی کی دستاویز سب کے سامنے آئی، ہر کوئی ششدر رہ گیا۔ جب بزرگ مہدی کا انتقال ہوا تھا، اس نے اپنی آخری خواہش میں یہ کہا تھا کہ کمپنی کی قیادت ثالث سنبھالے۔ اسی لیے سب نے سمجھا تھا کہ حصص قدرتی طور پر ثالث کو ملے ہیں، لیکن اب اس وصیت کے سامنے آنے کے بعد ثالث کی ساری حیثیت خطرے میں تھی۔ پورے خاندان پر خاموشی چھا گئی۔ سب ایک دوسرے کو اور اس وصیت کو دیکھنے لگے۔ راجر آگے بڑھا اور بولا، چچا ثاقب، اگر واقعی وصیت ہے تو دادا کے حصے آپ ہی کو ملنے چاہیے۔ اس صورت میں آج سے ہی آپ مہدی خاندان کے سربراہ ہوں گے۔ کچھ لوگ ثالث کے حق میں بولے، لیکن کیا یہ وصیت واقعی اصلی ہے؟ اسے کون ثابت کرے گا؟ اسی لمحے کوئی سہارا دیتے ہوئے ایک ضعیف خاتون کو کمرے میں لایا۔ وہ آہستگی سے چل رہی تھیں۔ یہ بزرگ مسز مہدی تھیں۔ انہوں نے پرسکون لہجے میں کہا، میں ثابت کر سکتی ہوں۔ پروین اوپر کھڑی نیچے ہونے والی گرما گرم بحث دیکھ رہی تھی۔ اس نے صاف دیکھا کہ جب مسز مہدی باہر آئیں تو ثالث ہلکے سے کانپ اٹھا۔ پروین نے خاموشی سے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ شاید ثالث نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ اس کی وہ دادی جس نے اسے پالا اور بڑا کیا تھا، وہ بھی ان لوگوں میں شامل تھی جو اس کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ کیا کرب اور تنہائی ہوگی اس شخص کی جو اپنے ہی نام نہاد خاندان کے گھیرے میں اس وقت تنہا کھڑا تھا۔ ثالث ایک ایسا شخص تھا جو ہمیشہ پراسرار اور گہری چالیں چلتا تھا، اس لیے اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ مگر آئرہ نے اس ہجوم کو گھور کر دیکھا۔ وہ عورت جو اب سچ جان چکی تھی، اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بیٹے کے لیے ٹوٹ رہی تھی۔ وہ غصے سے آگے بڑھی، غصے سے کانپ اٹھی، آگے بڑھی اور ہاتھ اٹھا کر زور سے ثاقب کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ آئرہ نے پورا زور لگا کر مارا تھا، جس سے ثاقب کا سر ایک طرف مڑ گیا۔ پروین نے دیکھا کہ ثاقب چاہتا تو تھپڑ سے بچ سکتا تھا، مگر اس نے خود ہی اسے سہ لیا۔ آئرہ چیخی، ثاقب مہدی، تم کتنے گھٹیا ہو! مجھے دھوکہ دینا اپنی جگہ، مگر تم نے اپنے ہی بیٹے کے ساتھ سازش کیسے کر لی؟ ثاقب کا چہرہ ایک طرف جھکا ہوا تھا۔ اس کے رخسار پر ابھرتا ہوا سرخ ہاتھ کا نشان صاف دکھائی دے رہا تھا، جو آئرہ کے شدید غصے کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ پرسکون لہجے میں بولا، آئرہ، تم مجھے الزام دیتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سب اس لیے ہے کیونکہ میں نااہل تھا۔ 20 سال پہلے میرے پاس تمہیں اپنے پاس رکھنے کی طاقت نہ تھی، اور آج بھی نہیں ہے۔ جب ہم نے شادی کی تھی تو یہ وعدہ کیا تھا کہ زندگی بھر ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن بدقسمتی سے تم نے اس شخص کو ناراض کر دیا جسے ناراض نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں درد کی جھلک تھی جب وہ آئرہ کو دیکھ رہا تھا۔ سچ کہا جائے تو کیا وہ جوانی میں آئرہ سے محبت نہیں کرتا تھا، بلکہ کہا جا سکتا تھا کہ آج بھی کرتا تھا۔ مگر آئرہ کو اس کی آنکھوں کی پیچیدگی سمجھ نہ آئی۔ اس کے نزدیک یہ آدمی بالکل بے شرم لگ رہا تھا۔ وہ تیزی سے بولی، اگر ایسا ہی تھا تو تم نے مجھے شروع میں ہی کیوں سب کچھ نہیں بتا دیا؟ میں ثالث کے ساتھ چلی جاتی، لیکن مہدی خاندان کو کبھی اس میں نہ گھسیٹتی۔ لیکن ثاقب انہیں جانے دینے پر کیوں راضی ہوتا؟ اس نے دانت پیس کر آنکھیں تنگ کی۔ تم ثالث کو ساتھ لے جانا چاہتی ہو؟ وہ میرا بیٹا ہے، وہ مہدی خاندان کا وارث ہے۔ کیا تم اسے ساتھ لے جا کر زارق نعمانی کے پاس رہنا چاہتی ہو؟ یہ میں کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ آئرہ کو وہ بالکل پاگل لگا۔ وہی شخص جو اس اور اس کے بیٹے کو استعمال کر رہا تھا، اب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ثالث اس کا بیٹا ہے اور وہ اسے جانے نہیں دے سکتا۔ وہ بے بس سی سے ہنس پڑی اور پوچھا، ثاقب، تمہارا مطلب آخر ہے کیا؟ ثاقب نے گہری سانس لی، میرا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنی قسمت قبول کر لینی چاہیے تھی۔ اگر تم خاموشی سے اس نواحی ولا میں باقی زندگی گزار دیتی تو نہ میں واپس خاندان میں آتا اور نہ ہی اپنے بیٹے کے ساتھ سربراہی کے لیے مقابلہ کرتا، لیکن تم نے 20 سال گزارنے کے بعد سب برباد کر دیا۔ آئرہ کو حقیقت سمجھ آ گئی۔ یہ سب ثاقب کی خود غرضی تھی جس کی وجہ سے اس نے اسے جانے نہ دیا۔ اگر اس نے واقعی آئرہ کو چھوڑا تھا تو وہ چاہتا تھا کہ اسے زارق نعمانی کے حوالے کر دیتا۔ آخرکار اس جیسے آدمی کے لیے آئرہ کو روک لینا مشکل نہ تھا، مگر ثاقب نے ایسا نہ کیا۔
اس نے سالس کو ایک قید کے طور پر استعمال کیا اور عائرہ کو 20 برس تک قید کی ایک کناری کی طرح نواحی ولا میں قید رکھا۔ عائرہ نے غصے سے مٹھی بند کی۔ ثاقب تم کتنے گھٹیا انسان ہو۔ ثاقب نے نظریں جھکا لیں اور ایک قدم بڑھایا۔ چاہے تم مجھے گھٹیا کہو یا بے شرم، مجھے پرواہ نہیں، لیکن عائرہ، تم اور تمہارا بیٹا اب صرف 2 راستے رکھتے ہیں۔ عائرہ نے آنکھیں سکیڑیں۔ کون سے 2 راستے؟ ثاقب نے اس کی طرف ٹھنڈی نظر سے دیکھا اور پھر آہ بھری۔ سالس، تم میرے بیٹے ہو، میں تمہیں نقصان کیوں پہنچاؤں گا؟ اگر تمہاری ماں زارق نعمانی کے پاس جا کر اس سے کہے کہ وہ رک جائے تو میں یہ وصیت جھوٹی مان لوں گا۔ میرے پاس بیرون ملک اتنا کاروبار ہے کہ میں اپنی زندگی گزار سکتا ہوں۔ عائرہ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ ابھی بھی ثاقب اسے قربانی کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اسی لمحے سالس کی مضبوط اور 2 ٹوک آواز گونجی، یہ ناممکن ہے، دوسرا راستہ بتاؤ۔ ثاقب کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ تم واقعی ضدی ہو، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں وصیت کے مطابق اپنے باپ کی جائیداد واپس لے لوں گا۔ سالس، تب میں تمہیں اور تمہاری ماں کو نہیں بچا سکوں گا۔ اگر تم نے زارق نعمانی کا مقابلہ کیا تو یہ تمہاری طاقت سے باہر ہوگا۔ مگر سالس نے اس کی بات کو سنا ہی نہیں۔ اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ ثاقب نے سرد آہ بھری۔ سالس، میں نے پھر بھی تمہاری پرواہ کی ہے، آخر تم میرے بیٹے ہو۔ اگر تم ایک قدم پیچھے ہٹ جاؤ اور اپنی ماں کو زارق نعمانی کے حوالے کر دو تو وہ مہدی خاندان کو کچلنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ مقابلہ نہیں کروں گا، آخرکار میں تمہارے ساتھ نہیں رہا۔ یہ الفاظ کچھ حقیقت رکھتے تھے۔ ثاقب شاید اچھا شخص نہ تھا، مگر وہ مکمل طور پر رشتہ داری بھول جانے والا بھی نہ تھا۔ لیکن سالس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، شکر ہے آپ میرے ساتھ نہیں تھے جب میں بڑا ہوا۔ ثاقب چونک گیا۔ سالس نے طنزاً کہا، آخر لوگ کہتے ہیں بیٹا باپ پر جاتا ہے، اگر اب آپ میرے ساتھ ہوتے تو شاید میں بھی آپ کی طرح ایک گھٹیا انسان بنتا جو عورت کو قربانی کر کے جیتتا ہے۔ اس کا طنز ثاقب کے لیے کسی تازیانے سے کم نہ تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ چلایا، سالس، تم مجھے یوں کیسے ذلیل کر سکتے ہو؟ اگر تم نے نہ مانا، قصور تمہارا ہوگا۔ دادا کی جائیداد مجھے واپس دو اور خاندان کی سربراہی بھی مجھے دو۔ وہ تیز نظروں سے بولا، تم ابھی کم عمر ہو، ضدی ہو، ہر چیز میں مقابلہ کرتے ہو۔ میں چند سال کے لیے سربراہی سنبھال لیتا ہوں، پھر میری موت کے بعد تم لے لینا۔ یہ حق بنتا ہے کہ بیٹے کو باپ کی وراثت ملے۔ فکر نہ کرو، میں تمہیں خالی ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سنتے ہی سالس نے سرد لہجے میں کہا، اوہ، میں دادا کی جائیداد تمہیں دے سکتا ہوں، مگر کیا تم سمجھتے ہو کہ صرف اس پالنے سے تم واقعی خاندان کے سربراہ بن سکتے ہو؟ ثاقب حیران رہ گیا۔ تمہارا مطلب کیا ہے؟